نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 79 اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وارسلناک للناس رسولا وکفی باللہ شہیدا۔ انشاءاللہ اب یہ آیہ نمبر 79 جو ہے وہ آیہ نمبر 78 سے کنیکٹڈ ہے۔ لاسٹ آیہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جہاں کہیں تم ہوگے تمہیں موت لے آئے گی۔ یہ تو ایک پارٹ تھا کہ جہاد کی ترغیب دلائی جا رہی تھی کہ تم اپنے مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر تمہارا موت کا وقت لکھ رکھا ہے تو وہ تمہیں آ لے گی۔ دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی تھی وہ کیا تھی کہ جو منافق لوگ تھے، جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، وہ کیا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ جو بھی خیر پہنچتی ہے، جو حسنات ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، اور جو بھی برائیاں یا پریشانیاں یا کوئی مشکلات آ رہی ہیں، جو تکالیف آ رہی ہیں، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب یہاں پر دے رہے ہیں آیہ نمبر 79 میں۔ پہلی بات تو یہاں پر ایک بات کلیئر کر دی گئی، کلو من عند اللہ۔ ٹھیک ہے، یہ قدر کا حصہ ہے، یہ ہماری جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں کہ ہر چیز جو چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، خیر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے شر، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی ہمارے لیے خیر بہت ساری چھپا کے رکھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، تو کبھی کبھی ہمیں کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ اس کے اندر پرائما فیسی دکھائی دینے میں ایسی لگتی ہے کہ ہم سے یہ چیز چھن گئی یا ہمارا یہ نقصان ہو گیا، لیکن اس میں بھی خیر ہوتی ہے، اسی لیے وہ چیز ہو رہی ہوتی ہے اللہ کی مصلحت کے تحت۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات کلیئر کر دی گئی کہ ہر چاہے سیئہ ہو چاہے حسنہ ہو، بھلائی ہو یا برائی ہو، اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حسنات یعنی جو برائی بھلائی ہے، یعنی ایک طریقے سے انسان کو، یعنی ہر مسلمان کو اس کانسیپٹ پر غور کرنا چاہیے کہ ایک تو قدر کا حصہ ہے جو کہ ہاں بھائی خیر اور شر اللہ کی طرف سے۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی بھلائی پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ کہے کہ اللہ کی جانب سے ہے، لیکن جب کوئی بھلائی کے بجائے برائی آ جائے تو اسے یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ میری کسی کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں ہوئی، میری کسی غلطی یا کوئی مطلب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے تو نہیں آئی ہے۔ تو یہاں پر وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں، پہلے آیت کو ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں، ماں جو ہے اس کے 3 ترجمے آتے ہیں، کیا، نہیں اور جو۔ ٹھیک ہے، کیا، نہیں اور جو۔ تو یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، واٹ ایور، جو کوئی یا واٹ ایور، ٹھیک ہے، جو اصابہ، اصابہ کا 2 ورڈز ہیں، اصابہ پلس کا، ٹھیک ہے۔ اصابہ جو ہے فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے۔ اب یہ پاسٹ ٹینس ہے تو اس میں الف کو ہم الگ سے ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے، اگر فعل مضارع ہوتا تو یہ یتان کا الف ہوتا، تو اس کے روٹ لیٹر ہیں سواد واو با۔ اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، تو پہنچتی ہے، پہنچتی ہے،
लिंक कभी भेजी? रुजदा के फोन पे क्यों भेजती, मेरे को भेजना। आपका नंबर नहीं है ना मेरे पास, लेके जा मेरे से। ठीक है, पहुंचती है का। अब इसके अंदर देखें का आ रहा है। का क्या है? अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल है। ठीक है, का मतलब तुम्हें, यानी जो भी इंसान को पहुंच रही है किस चीज में से? मिन हसनतिन। मिन हरफ जर है, प्रपोजिशन है। मिन यानी से, फ्रॉम या ऑफ, किस में से? हसनतिन। हसनतिन देखिए दो जेर के साथ आ रहा है, तो दो जेर, दो जबर, दो पेश, यानी तनवीन, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं तनवीन। तनवीन पर खत्म होने वाले अल्फाज सारे क्या होते हैं? इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। और तनवीन जिस वर्ड के आखिर में आती है उसके शुरू में हम तर्जुमे में कोई, एक, किसी, ऐसा ऐसे अल्फाज लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसका तर्जुमा देती है तनवीन। तो हसनती का मतलब क्या होगा? लगा लिया। हसनात, इसके रूट लेटर है ह, सीन, नून। हसना यानी हसनत, हसनात कहा जाता है भलाई को, भलाई। और ये क्योंकि क्या है? इसम है, नाउन है। और दो जेर, दो जबर, दो पेश पे अगर खत्म हो रहा है तो हम कह सकते हैं कोई भलाई। ठीक है, कोई का तर्जुमा आप ले सकते हैं। ठीक है, कोई भलाई। या अब ये मिन आ गया ना तो हम कोई नहीं भी लगाएंगे तो ठीक है। माँ जो असाबा पहुंचती है का तुम्हें, मिन से, हसनतिन भलाई में से, कोई भी भलाई में से अगर तुम्हें कोई भलाई पहुंचती है। फमिनल्लाह, फ और मिन दो वर्ड्स हैं। फ हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फ का तर्जुमा हो जाएगा तो, देन, सो। और पस का भी तर्जुमा हो जाएगा उर्दू में तो या पस का या फिर का तर्जुमा होता है, और इंग्लिश में होता है देन या सो का तर्जुमा। ठीक है, फ, तो, सो, मिन, मिन अल्लाह, मिन दोबारा से आया, मिन हरफ जर है, प्रपोजिशन है। मिन यानी से, फ्रॉम, किसकी तरफ से है? अगर कोई खैर पहुंच रही है, कोई भलाई पहुंच रही है, मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से है। अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर हैं। और चूंकि ये नाम है तो जो नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं? इस्म होते हैं, नाउन होते हैं। तो वो अल्लाह की तरफ से है। जो भी पहुंचती है तुम्हें कोई भलाई में से, या कोई भलाई, फ तो मिन से, अल्लाह ही, अल्लाह से है, अल्लाह की तरफ से है। और याद रखिए जब भी हरफ जर आएगा तो आगे के वर्ड को हम पहले पढ़ते हैं उर्दू में, जब तर्जुमा होगा तो हम हरफ जर से पहले आगे के लफ्ज को पढ़ लेंगे, फिर हरफ जर को पढ़ेंगे उर्दू में तर्जुमा करते वक्त। इंग्लिश में आप सही सीधा ही तर्जुमा करेंगे, फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, लेकिन उर्दू में कहेंगे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह से यानी अल्लाह की जानिब से, अल्लाह की तरफ से। तो एक बात तो ये हो गई कि जो भी खैर आ रही है, जो भी भलाई आ रही है वो अल्लाह की तरफ से है। वह, और, एंड, वाव क्या है? ये हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कंजंक्शन किसको कहा जाता है? जो दो लफ्ज, दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, ग्लू का काम करता है। वाव यानी और, एंड, माँ, जो। अभी यहाँ पर जो आया तो वही सेम फ्रेमिंग है सेंटेंस की, बिल्कुल उसी उस तरीके से सेंटेंस हो रहा है, जुमला बन रहा है। तो इसका तर्जुमा भी जो हो जाएगा, वॉट एवर होगा। ठीक है, माँ के हालांकि तीन तर्जुमे हैं, क्या, नहीं और जो। ठीक है, याद रखें ये तीनों तर्जुमे, कुरान में बस यही तीन तर्जुमे आते हैं माँ के। तो अब इसमें से ही कोई ना कोई होगा। ठीक है,
جو و اور ما جو असाबा का, ये भी पास्ट टेंस हो गया, पहले माजी हो गया। पहले माजी है तो अलिफ का अलग से तर्जुमा नहीं होगा। स्वाद वाव बा इसके रूट लेटर हैं। अस्वाबा मतलब, ये अस्वाबा और का दो वर्ड्स हैं। अस्वाबा मतलब पहुंचती है। बिफॉल्स यू, बिफॉल्स, रीचेस, ठीक है। पहुंचती है का अटैच प्रोनाउन जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको अटैच प्रोनाउन कहेंगे, ठीक है। अटैच प्रोनाउन जमीरे मुत्तसिल। क तुम्हें, टू यू, तुम्हें जो भी पहुंचती है। मिन सय्यतिन, मिन हर्फ जर है, प्रपोजिशन है। मिन यानी से, फ्रॉम, किससे है, किस में से, सय्यतिन। सय्यतिन ये हसनतिन का ऑपोजिट है, मुतजाद लफ्ज है। सीन वाव हमजा इसके रूट लेटर्स हैं। गोलता पर ये एंड हो रहा है तो ये फीमेल वर्ड होगा, ठीक है। दो जेर पर खत्म हो रहा है तो ये इस्म होगा, नाउन होगा। तो सीन वाव हम, सय्या का मतलब होगा बुराई, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई शर, इविल, ठीक है। कोई बुराई पहुंचती है फमिन नफ्सिका। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो, सो, देन। क्या है, हरफे अतफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो मिन, देखिए बार बार आ रहा है ये मिन। मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन है मिन यानी से, फ्रॉम, किसकी तरफ से है, नफ्सी का। दो वर्ड्स हैं, नफ्सी प्लस का, नून फा सीन। नफ्स, नफ्स सोल को भी कहा जाता है, सेल्फ को भी कहा जाता है, ठीक है। नफ्स यानी नफ्स, तुम्हारी तरफ, अपनी तरफ, तरफ भी हम तर्जुमा कर सकते हैं। नफ्स किसके नफ्स की तरफ से है, और ये नफ्स क्या है, इसमें है, नाउन है। फिर मिन से नफ्स यानी नफ्स। सय्यात के रूट लेटर सीन वाव हमजा, जो शुरू में है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, देखें, ये जो सय्यात है इसके रूट लेटर है सीन वाव हमजा, और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सीन या हमजा, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ, अलिफ वाव या, तीन वीक लेटर हैं अरबी जबान में, हरफे इल्लत हैं, कमजोर लेटर हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कभी कभी पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, यानी दिखाई नहीं देंगे आपको वर्ड में। अलिफ वाव या पूरी तरह गायब हो जाएंगे, ठीक है, ड्रॉप हो जाएंगे, हजफ हो जाएंगे, या कभी कभी एक दूसरे को अपनी जगह दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये, इसने वाव ने या को जगह दे दी, इसीलिए ये सीन की जगह या दिखाई दे रहा है, ठीक है। सैया यानी बुराई। फिर मिन से नफ्स यानी नफ्स का, तुम्हारी नफ्स की तरफ से है, तुम्हारी अपनी तरफ से है, ठीक है। तो ये इसका तर्जुमा अपनी भी कर सकते हैं आप, जैसे सेल्फ हमने कहा, और सोल कहा, तो उसका तर्जुमा नफ्स हो जाएगा। तो नफ्स, नून फा सीन इसके रूट लेटर है, नफ्स, नफ्स यानी अपनी तरफ से या तुम्हारी तरफ से। और ये का क्या है, दोबारा से आ गया, अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है। का यानी तुम्हारी, तुम्हारी नफ्स की तरफ से है, तुम्हारी अपनी तरफ से है, योर। तो ये दोनों वर्ड मिला के क्या हो गया, नफ्सी का मतलब योर सेल्फ, ठीक है। तुम्हारी
اپنی طرف سے، اپنی جانب سے، تمہاری اپنی. جسٹ اے منٹ، ہم 1 منٹ میں جوائن کرتے ہیں. یور سیلف تمہاری اپنی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. پھر من سے، نفس، نفس کا تمہاری نفس کی طرف سے ہے یا تمہاری اپنی طرف سے ہے؟ کیا چیز؟ جو برائی تمہیں پہنچ رہی ہے، انسان کی کوتاہیوں، انسان کی غلطیوں، انسان کے اپنے ہی کسی نہ کسی مطلب ایسا کچھ کر دیتا ہے یا کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے یا اللہ کی نافرمانی کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے بھی کیا ہوتی ہے؟ پریشانیاں آتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ رہنا چاہیے، نہ کہ تم اس کا وبال کسی اور کے اوپر ڈال دو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی یا کسی اور کی طرف سے آئی. تو جو برائی انسان کو پہنچتی ہے وہ اس کے خود کی وجہ سے پہنچتی ہے. ماں، جو اصابہ پہنچتی ہے کا تمہیں، من سے حسنتن بھلائی میں سے، پھر من سے اللہ، اللہ سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے. وہ اور ماں جو اصابہ پہنچتی ہے کا تمہیں، من سے سیئتن برائی میں سے، پھر من سے نفس، نفس کا تمہاری نفس سے ہے، یعنی تمہاری اپنی طرف سے ہے. آگے بڑھتے ہیں. وہ ارسلنا کا للناس رسولا، وہ اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ ارسلنا. اب یہ ارسلنا پلس کا دو ورڈز ہیں. ارسلنا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. ارسلا کے روٹ لیٹر ہے رو، سین، لام. رسلا اور اینڈ میں آ رہا ہے نا، تو رسلا مطلب رسالت کرنا، مطلب میسنجر. ارسلنا کا رسلا کا مطلب ہوتا ہے میسج، اور ارسلا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، میسج بھیجنا یا میسنجر بھیجنا. تو ارسلا ہے مطلب بھیجا. کس کو، کس نے بھیجا؟ نہ، ہم نے، ہم نے بھیجا. ارسلا کبھی آئے گا نا، جب بھی ارسلا آئے گا تو اس کا ترجمہ بھیجنے کے اس میں کیا جائے گا، ٹرانسلیشن کیا جائے گا. ٹھیک ہے. بھیجا، ہم نے بھیجا. وی سینٹ. ٹھیک ہے. وی ہیو سینٹ، ہم نے بھیجا. اچھا، ون مور تھنگ. ابھی یہاں پر دیکھیے نا جو ہے یہ کس طرح سے آ رہا ہے؟ نا کھڑی زبر کے ساتھ آ رہا ہے اور ہم نے الف کے ساتھ لکھا ہے. تو اس میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے، یہ جو نا ہے نا، شروع میں جب آتا ہے تو یہ اس شکل میں آتا ہے، صرف سنگل فتحہ زبر کے ساتھ آتا ہے. درمیان میں آئے گا تو کھڑی زبر کے ساتھ آئے گا، اسٹینڈنگ فتحہ کے ساتھ، اور آخر میں آئے گا تو الف کے ساتھ آئے گا. تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم، وی، اس. ٹھیک ہے. یہ ترجمہ ہوگا. ہم کا ترجمہ ہوگا، وی کا ترجمہ ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا. تو اس صورت میں شروع میں، اس صورت میں درمیان میں، اور آخر میں آئے گا تو اس طریقے سے آ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آخر میں ہوگا، یہ درمیان میں، اور یہ شروع میں. اور تینوں کا ترجمہ ہوگا نہ، ہم. وہ اور ارسلہ بھیجا، نہ ہم نے، کا اب یہ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب خطاب ہے. کا یعنی آپ کو. ایک اور چیز یہاں پر ہمیں واضح کرنی ہے، وہ بھی ہم بتاتے ہیں، پہلے آیت مکمل ہو جائے. آپ کو، ٹو سینڈ یو، یہ کا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. ٹھیک ہے. آپ کو ہم نے بھیجا، للناس رسولا. لی اور الناس دو ورڈز ہیں. پہلے لی کو دیکھ لیجئے. لی کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے. لی یعنی لیے، فور. ٹھیک ہے. الناس، اب یہ الناس ہے ایکچولی میں، لیکن الف اس کا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ جو ال کا الف ہوتا ہے، جب کبھی ہم پیچھے کوئی اور لیٹر سے کسی اور حرف سے ملا دیتے ہیں نا اس کو، تو وہ الف چلا جاتا ہے. یہ اس کا رول ہے. جو ال کا الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے سے اگر کسی ورڈ سے ملایا جائے تو غائب ہو جاتا ہے. وہ صرف پڑھنے کے ہی آسانی کے لیے، کیونکہ آپ ڈائریکٹ ہے تو اصل میں یہ لام ہی پڑھنے والا، لیکن آپ لام کو سکون کے ساتھ پڑھ نہیں سکتے، تو ہم سپورٹیو الف لگا دیتے ہیں، حمزہ لگا دیتے ہیں، تاکہ ہم پڑھ سکیں ال کا الف. لیکن جب آپ کسی چیز سے پیچھے سے کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اس طریقے سے الف ہٹ جائے گا اور یہ لل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. للناسی، لی لیے، اور الناس یہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا ترجمہ انگلش میں دا ہوگا.
اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ال کا. ال سے شروع ہونے والے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. الناس کے دو روٹ لیٹر آتے ہیں، ہم نے دو الگ الگ ڈکشنریز میں دیکھا ہے. ایک جگہ نون واؤ سین آیا ہے اور ایک جگہ نون الف نون سین آیا. ٹھیک ہے. دونوں ہی صحیح ہے، آپ جو بھی لکھیں گے بوتھ آر کریکٹ. نون واؤ سین بھی کہیں لکھا ہے کچھ اسکالرز نے، اور کسی نے الف نون سین بھی لکھا ہے. الناس مطلب لوگو، پیپل، دا پیپل. ٹھیک ہے. لوگوں کے لیے، لیے اناسی لوگوں کے لیے، لیے اناسی لوگوں کے لیے ہم نے بھیجا ہے آپ کو. ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے. کیا بنا کے بھیجا ہے آپ؟ رسولن. سین لام. رسول اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر ہے تو اسم ہو جائے گا، ناؤن ہو جائے گا. دو زبر دو زیر دو پیش والے ورڈ سارے اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. رسول بنا کر بھیجا ہے، میسنجر بنا کر بھیجا ہے ہم نے، یعنی آپ کو پیغمبر بنا کے، پیغام دینے والا رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور. کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن حرف عطف ہے. ٹھیک ہے. کفا اس کے روٹ لیٹر ہیں کاف، فا، یا. کفا مطلب کافی ہے، سفیشینٹ. ٹھیک ہے. کافی ہے وہ، اور کفا کافی ہے. باللہ شہیدہ. یاد رکھیں یہ ایک رول ہے، عربوں کا رول ہے کہ جب بھی کفا آتا ہے اللہ کے ساتھ وہ بی لگا کر ہی کہتے ہیں. بی کا الگ سے کوئی ترجمہ نہیں کرنا ہے، خالی لگایا جاتا ہے. یہ لکھنے کا طریقہ ہے ان کا. وہ اور کفا کافی ہے، تو آپ بی کا ترجمہ ہے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بی از یا ہے. بی کیا ہے؟ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. ٹھیک ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا بی جو ہے، بی نہیں ایکچولی میں حرف جر جو ہیں بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو میننگ ہوتا ہے بہت ان میں لچک ہوتی ہے. کچھ تو خاص میننگ ہوتے ہیں جو مطلب ان کے مختص کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کے لیے خاص کر دیے گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اپنے سینٹینس کے مطابق تھوڑا بہت ان کے اندر کیا ہے، فلیکسیبلٹی موجود ہے. ٹھیک ہے. جو حرف ہوتے ہیں نا، ایکچولی میں حرف، جتنے بھی حرف ہوتے ہیں، حرف کون سے ہوتے ہیں؟ جو فعل اور اسم کے علاوہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے دو دو ایک ایک لیٹر کا جو ورڈ ہوتا ہے، جیسے واو ہے یہ حرف ہے، بی حرف ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو حرف ہیں یہ ان کے میننگ فلیکسیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اور کفا کافی بھی ہے اللہ. اللہ اللہ الف لام ہا. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہیں، نام ہے اسی لیے کیا ہوگا؟ یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اللہ ہی مطلب اللہ، اور کافی ہے اللہ. شہیدن. شہیدن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی ہے، اسم ہے، ناؤن ہے. یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے. شین، ہا، دال اس کے روٹ لیٹر ہیں. شہیدہ مطلب گواہ. یہ وہ والا شہید نہیں ہے جو شہید ہوتے ہیں مارٹر، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. اللہ رب العزت گواہ، یعنی وٹنس. ٹھیک ہے. اور کافی ہے اللہ شہیدن گواہ. اب یہ کس بات پر گواہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ ان کی تکالیف کا کے پیچھے نہیں ہے. آپ کی وجہ سے کوئی ان کو تکلیفیں نہیں آ رہی، بلکہ ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے تکلیفیں آ رہی ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی وہ رئیس المنافقین تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ ہم نے تو آپ کو مشورہ دیا تھا جنگ احد میں کہ ہم شہر کے اندر رہ کر لڑائی کریں، یہاں سے جنگ کریں. آپ ہی کیا ہو گئے، دوسرے صحابہ اکرام کی بات سن کے باہر چلے گئے، اور وہاں پر کیا ہو گیا؟ نقصان ہو گیا. نقصان ان دا سینس کہ وہاں پہ بہت ساری شہادتیں ہو گئیں، جانی مالی نقصان ہوا. تو ہم نے آپ کو مشورہ دیا، آپ نے مانا نہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ بہت سارا نقصان ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کرتے تھے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
کسی اور کے اوپر بلیم نہ ڈالو. جو تمہاری جو برائیاں تمہیں پہنچ رہی ہوں تمہاری اپنی طرف سے ہیں. ہم نے نبی کو صرف رسول بنا کر بھیجا ہے، پیغام دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہ ہے ان تمام باتوں پر کہ وہ اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں وہ تمہاری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، چلیے ریپیٹ کرتے ہیں دوبارہ سے اس آیت کو. ماں جو اصابہ پہنچتی ہے کا تمہیں، من سے حسنتن بھلائی میں سے، پھر من سے اللہ سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. وہ اور ماں جو اصابہ پہنچتی ہے کا تمہیں، من سے سیئتن برائی میں سے، پھر من سے نفس کا تمہاری نفس سے ہے، تمہاری اپنی جانب سے ہے. وہ اور ارسلہ بھیجا نہ ہم نے کا آپ کو، لیے اناسی لوگوں کے لیے، رسول بنا کر. وہ اور کفا کافی بھی ہے اللہ شہیدن گواہ. دوبارہ سے دیکھیں. جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی میں سے. اب ہم اپنا جملہ بنا رہے ہیں، سینٹینس بنا رہے ہیں، تو ہم یوں نہیں کہیں گے بھلائی میں سے جو پہنچتی ہے. صرف ہم جملہ کہیں گے کہ جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. جب آپ لفظوں کا توڑیں، اس کا لفظی ترجمہ کریں تو ہر لفظ کو پڑھیں، الگ الگ اس کا ترجمہ کریں. لیکن جب سینٹینس بنائے تو پراپر سینٹینس بنائیے، اس کے اندر ایکسٹرا لیٹرز اور ایکسٹرا حروف، ایکسٹرا ورڈز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی پہنچتی ہے تمہیں بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. جو بھی پہنچتی ہے تمہیں بھلائی یا کوئی بھلائی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو تمہاری نفس سے ہے، تمہاری اپنی طرف سے ہے. اچھا یاد رکھیے یہ حرف جر ہے تو آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں. یہاں پر حرف جر ہے تو آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھ رہے ہیں. کب؟ اردو میں. انگلش میں آپ سیدھا ہی پڑھیں گے، فرام یور سیلف. انگلش میں سیدھا پڑھا، لیکن جب اردو میں پڑھ رہے ہیں تو تمہاری نفس سے ہے، تمہاری اپنی طرف سے ہے. اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر کچھ اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ یہ جو فرسٹ سینٹینس ہے یہ عام انسانوں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے ہے. پھر یہاں پر کیا ہو گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کیا کہ آپ جو ہیں آپ کو رسول بنا کر بھیجا. یعنی اتنا حصہ عام مسلمانوں کے لیے، پھر اتنا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اور اتنا حصہ مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، ان کو ایڈریس کر کے کہا. کچھ اسکالر نے کہا کہ نہیں، پورا سینٹینس جو ہے کیونکہ یہ کا جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو دونوں ہی طریقے سے آپ ترجمہ کریں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اس کو عام ایمان والوں مسلمانوں کے لیے لے لیں تب بھی ٹھیک ہے. زیادہ راجے جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، کیونکہ ایک طریقے سے یہاں پہ کہا گیا نا کہ تمہاری نفس کی طرف سے برائیاں آ رہی ہیں، تو اسی لیے یہ زیادہ مطلب راجے قول ہے کہ یہ عام مسلمانوں سے کتاب ہے. اس کے بعد یہ شفٹنگ آف اسپیچ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں خطاب کیا گیا، تحویل خطاب ہو گیا، پہلے مسلمانوں سے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھ لیجئے. جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی تو اللہ کی طرف سے، اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو تمہاری نفس سے ہے، تمہاری اپنی طرف سے ہے. اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ. ٹھیک ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا گیا تو اس کا ترجمہ کیسے؟ جیسے آپ اللہ رب العزت یوں کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے آ رہی ہیں برائیاں، بلکہ ان کو بتا دو کہ یہ تو تمہاری اپنی طرف سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس طریقے سے ہو جائے گا پھر اس کا ترجمہ. اور عام مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو پھر کیا ہے کہ سبھی کو یہی سوچنا ہے کہ جب بھی ہماری کوئی برائیاں یا کوئی ہم پر کوئی تکالیف آ رہی ہے وہ ہماری ہی اپنی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے، ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے. یہ انسان اپنے ذہن میں رکھے. ٹھیک ہے. دو باتیں ہو گئی. ایک بات یہ کہ اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو کیا ہوگا کہ انسان اپنے ذہن میں یہ بات جما لے
کہ جو بھی برائی مجھے پہنچ رہی ہے وہ میری کوتاہی، میری کمی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو یعنی سمجھ لیجئے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کریں کہ اچھا یہ آپ کو ایسے کہہ رہے ہیں، بلکہ نہیں نہیں، یہ تو ان کو بتا دو کہ یہ تمہاری طرف سے ہے، تم نے ہی کیا ہے جو بھی غلطی، اسی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے یا تکالیف تمہیں پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ ہم نے آپ کو بتایا کہ زیادہ جو راجع قول ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو عام خطاب کیا گیا ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ رکھے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے پریشانیاں اپنے اوپر وبال وہ کر لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں۔ چلے انشاءاللہ آیا نمبر 80 کی جانب آ جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ چلیے، من، من کے دو ترجمے ہوتے ہیں، کون ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے، کون ہوتا ہے یا جو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، ایک سینٹینس بنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پر جو کا ترجمہ ہو جائے گا جو، ہو ایور، ٹھیک ہے، ہو یا ہو ایور، جو، اردو انگلش میں تو دونوں ہی ہو آئے گا، کون کا بھی ترجمہ ہو ہوتا ہے بیٹے، نو، ہو اور ہو ایور، من، جو، ہو، یوتی رسولہ، یوتی پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا یا ہے، یتان کیا ہوتا ہے، یا تا الف نون، فعل مضارع ہمیشہ یا تا الف نون سے شروع ہوتا ہے، یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے، الف مطلب میں اور نون مطلب ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کا ترجمہ ہو جائے گا وہ، سوری، یا مطلب وہ، اللہ اکبر، ہم اردو میں لکھ رہے ہیں بار بار، وہ ہی، ٹھیک ہے۔ اور تو جو ہے اس کے روٹ لیٹر ہے توئیں، واو، آئین، یہاں پر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے، صرف توئیں اور آئین دکھائی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واو جو ہے حرف علت ہے، کمزور لیٹر ہے، ویک واول ہے، اسی لیے وہاں سے وہ ڈراپ ہو گیا، گر گیا۔ تو ان یعنی اطاعت کرنا، جو اطاعت کرے، اطاعت یعنی ٹو اوبے، فرما برداری کرنا، ہی ہو اوبیز، جو فرما برداری کرے، جو اطاعت کرے، جو بات مانے، جو کہنا مانے، جو فرما برداری کرے، جو اطاعت کرے، جو کہنا مانے، وچ الف، اطاعت تو اردو میں ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر یوتی جو ہے توئیں واؤ این مین ورڈز ہوتے ہیں، جو روٹ لیٹر ہوتے ہیں وہ مین ورڈز ہوتے ہیں۔ اطاعت جو ہے ہم اردو میں کہتے ہیں، وہ الف جو ہے وہ اطاعت کا جو ہے وہ اس میں آتا ہے، اردو میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ توئیں واؤ عین جو ہے عربی میں اصل الفاظ ہیں، اصل روٹس ہیں، اس میں سے کچھ ڈراپ ہوا یا آیا یا اس کا کچھ چینجز ہوا تو وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو وہ اطاعت کرے، اب دیکھیں جو وہ اطاعت کرے تو یہ تو ٹھیک سینٹینس نہیں بن رہا، تو جب جملہ بنائیں گے تو جو اطاعت کرے، سمپل، ٹھیک ہے، وہ کو آپ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آ گیا، تو جو کوئی بھی اطاعت کرے کس کی، الرسولہ، الرسولہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو ال کا ترجمہ انگلش میں د ہوتا ہے، اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، را سین لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے، را سین لام رسولہ، رسول مطلب میسنجر، رسول، اب دیکھیے خاص رسول ہے، ال سے شروع ہو رہا ہے تو خاص ہے،
ये इस्म हो गया, नाउन हो गया। खास रसूल कौन से रसूल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही है, इसीलिए अर रसूल आया। खास रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। जो वो इताअत करे रसूल की, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द, फ और कद दो वर्ड्स हैं। फ हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फ यानी तो, बस, फिर, देन, सो। ठीक है। ये कोई भी तर्जुमा आप कर सकते हैं। तो कद, कद जो है यहाँ पर आ रहा है, ये कद जो आता है एम्फेसिस के लिए आता है। ठीक है। एम्फेटिक पार्टिकल है, यानी हरफे ताकीद है, हरफे ताकीद, एम्फेटिक पार्टिकल। बात में जोर पैदा करता है, वजन बढ़ाने के लिए। कद यानी तहकीक, यकीनन, श्योरली, सर्टेनली। श्योरली या सर्टेनली का तर्जुमा होगा तहकीक, यकीनन। ठीक है। फिर कद तहकीक यकीनन, अता अल्लाह। अब देखें, आप पूछेंगे यहाँ पर अलिफ क्यों आ रहा है और यहाँ पर अलिफ क्यों नहीं आ रहा? तो जो हुरूफ, जो पास्ट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, यानी वर्ब्स जो होते हैं, उनके बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है। किसी में अलिफ डाला जाता है, किसी में नहीं डाला जाता। किसी में जैसे अभी नजला वर्ड होता है, उसी तरह अनजला वर्ड भी होता है। नजला है, अनजला है, नजला होता है। अब देखें, नजला, अनजला, नजला। वैसे ही आप देखेंगे खराजा, अखरजा। ठीक है। खर्रजा इस तरीके से होगा। खरजा का मतलब निकलना, अखरजा मतलब निकालना। अलग अलग मीनिंग हो जाता है, थोड़ा अलिफ और उसके आने से या नहीं आने से मीनिंग हो। कभी कभी सेम भी मीनिंग आ जाते हैं, जैसे नजला और अंजला का सेम मीनिंग है, नाजिल करना, टू सेंड डाउन। ठीक है। लेकिन खरजा और अखरजा का मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। खरजा मतलब, इसके लिए पूरी हमें सर्फ की स्टडी करनी पड़ती है। सर्फ यानी कि जो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी लेटर्स जो होते हैं कहाँ आगे पीछे आ रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। खैर, यहाँ पर हम लोग जो है लफ्जी तर्जुमा सीख रहे हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग डीप ग्रामर में इसलिए नहीं जाते कि अगर ग्रामर हम लोग पढ़ने बैठ जाएं तो ये आयत आज, आज एक आयत क्या, आधे लेटर्स भी मुकम्मल नहीं होंगे, आधी आयत भी मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि इतना डीप ग्रामर होता है। ग्रामर अगर किया जाए, ठीक है, हम सिर्फ उतना ग्रामर बताते हैं स्टूडेंट्स को कि बस आपको बात समझ आ जाए और लफ्ज लफ्ज का मीनिंग समझ आ जाए और आपको आयत वाज़ेह हो जाए। क्योंकि अगर हम उसकी स्टडी करने चले जाएं कि ये अलिफ कहाँ से आ गया, या ये क्यों चला गया, इसकी क्या वजूहात हैं, कि ये तो वाव आइन में से वाव गायब हो गया, या ता में अलिफ आ गया, यहाँ पर क्यों नहीं आया, तो ये बहुत गहरी बात हो जाएगी। ठीक है। तो बस इतना याद रखें कि रूट लेटर आपको पता है, उसके हिसाब से आप क्या करें, उसका मीनिंग अखज कर लीजिए। दिस इज कॉल्ड सर्फ। सर्फ, मॉर्फोलॉजी ऑफ लेटर्स, मॉर्फोलॉजी होती है, और ये बहुत डीप स्टडी होती है, सर्फ। ठीक है। हम आप लोगों को बहुत उथला उथला एकदम ऊपर ऊपर की बात बताते हैं, ताकि सब लोगों के लिए आसान हो जाए। ठीक है। सर्फ, स्वाद रौफ और सर्फ कहा जाता है। मन जो, या वो इताअत करे अल्लाह रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर कद यकीनन तहकीक अता अता अल्लाह, तो उसने, तो यकीनन उसने। अब ये देखें, अता जो है ये पास्ट टेंस है, पहले माजी है। अब इसमें अलिफ का तर्जुमा अलग से हम नहीं करेंगे, इसके रूट लेटर है तोय, वाव, आइन। यहाँ पर वाव की जगह अलिफ ने ले ली। क्यों? क्योंकि वाव क्या है, हरफे इल्लत है, वीक लेटर है, तो वो अलिफ को अपनी जगह दे सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये, अतोआ का मतलब यहाँ पर होगा उसने इताअत की, उसने इताअत की, उसने ओबे किया, इताअत की। ही ओबेज, ही ओबेड, सॉरी, नॉट
पास्ट टेंस है ना, ही ओबेड, उसने इताअत की, उसने कहना माना, उसने फर्मा बरदारी की, उसने बात मानी, किसकी? जिसने रसूल की इताअत की, अल्लाह, उसने फिर कद यकीनन अता, उसने इताअत की, अल्लाह, अल्लाह की। अलिफ लाम हा इसके रूट लेटर हैं, और ये इसम है, नाउन है। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि जो रसूल की इताअत करेगा तो उसने ऐसा ही है जैसे उसने अल्लाह की बात मान ली, उसने अल्लाह का कहना मान लिया। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कोई भी रसूल जितने भी दुनिया में गुजर चुके, कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहता था। जो अल्लाह उन्हें हुक्म देते थे वही वो आगे बात कन्वे करते हैं, वही आगे मैसेज वो पहुंचाते हैं। इसीलिए उनको मैसेंजर्स कहा जाता है, अल्लाह के रसूल कहा जाता है। तो रसूल की इताअत ऐसे ही है जैसे अल्लाह की इताअत है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जिसने मेरी इताअत की, जिसने मेरी बात मानी, उसने अल्लाह की बात मानी। और जिसको मैंने अमीर अपॉइंट किया, जिसको मैंने अपनी तरफ से किसी को लीडर बनाया या किसी को कोई ओहदा दिया या पोस्ट दी, उसकी बात मानी, अगर मेरे कॉल के मुताबिक है उसकी बात मानी, तो उसने मेरी ही बात मानी। तो एक चेन चली आ रही है कि जैसे अमीर है, रसूल है, अल्लाह है। तो अल्लाह के रसूल के अपॉइंट किए हुए अमीर जो हैं, उनकी बात मानना ऐसा ही है जैसे रसूल की बात मानना, और रसूल की बात मानना ऐसा ही है जैसे अल्लाह की बात मानना। क्यों? क्योंकि अगर वो रसूल के मुताबिक बात कर रहे हैं, उनके कहे के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो यानी वो उन्हीं की बात को आगे कन्वे कर रहे हैं। तो उनकी बात मानना, अमीर की बात मानना ऐसे ही जैसे रसूल की बात मानना, रसूल की बात मानना ऐसे ही है जैसे अल्लाह की बात मानना। ठीक है, तो अल्लाह ने ये वाजे कर दिया कि रसूल की बात अल्लाह ही की, रसूल की इताअत, रसूल की फर्मा बरदारी अल्लाह ही की फर्मा बरदारी है। वह, और, एंड हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, मन, जो, हु एवर, और जो, तवल्ला, तवल्ला ये फेले माजी है, पास्ट टेंस है, इसके रूट लेटर है वाव लाम या। अब ये फेले माजी है तो उसमें जो ता है वो एक्स्ट्रा लेटर है, उसको हम तर्जुमा नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अता में, अता में तोय वाव एन रूट लेटर थे, अलिफ का हमने तर्जुमा नहीं किया क्योंकि फेले माजी है। फेले माजी में शुरू के जो एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं, दरमियान में, आखिर में, पहले, उनका हम अलग से तर्जुमा नहीं करते हैं। तवल्ला, अब ये जो रूट लेटर है ना वाव लाम या, इसके तीन मीनिंग आते हैं, वो लिख कर रख लीजिए आप लोग। पुराने करीब में वाव लाम या रूट लेटर्स के तीन मीनिंग आए हैं। ठीक है, एक तो वली का मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड, ये रूट लेटर है ना, आपको मिलेंगे। नो बेटे, वाव लाम या, एक मीनिंग है फ्रेंड, दोस्त। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग होता है, वली का मतलब होता है कोई गार्जियन, कोई किसी को विलायत मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, तो कोई पोस्ट या ओहदा। ठीक है, कोई भी पोस्ट, कोई ओहदा, कोई गार्जियन, कोई भी, विलायत का मतलब होता है कोई मनसब मिलना, कोई पोस्ट का मिल जाना, किसी कुर्सी पर बैठ जाना, किसी मनसब पर, किसी पोस्ट पर बैठना। ठीक है, एक मीनिंग दोस्त है, एक मीनिंग फ्रेंड, पोस्ट है, ओहदा है, और तीसरा मीनिंग है टू टर्न अवे। ठीक है, मुंह मोड़ लेना, मुंह मोड़ना, पलट जाना, एराज करना।
ٹھیک ہے، یہ تینوں میننگ لکھ کر رکھ لیجئے. جیسا اکارڈنگ ٹو آیت جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اس کا ترجمہ وہاں پر ہی ویسے ہی فٹ ہوتا ہے. اگر ہم دوسرے کچھ میننگ لگائیں گے، تینوں میننگ بس آپ کو پتا ہوگے جب آپ آیت پڑھیں گے اور آگے پیچھے سارے ورڈز کا ترجمہ آتا ہے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا یہاں پر واو لام یا کا ترجمہ کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہوگا دوست، ایک ہوگا پوسٹ یعنی عہدہ، کوئی پوسٹ، اور ایک ہوتا ہے منہ موڑ لینا. تو یہاں پر تولا کا میننگ ہے منہ موڑنا. اور جو اور منجو منہ موڑے. ٹرن اوے. ہی ہو ٹرنس اوے فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. ہاں پلٹ گیا. اور جو پلٹ گیا، پلٹ گیا منہ موڑ لیا، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، اور جس نے منہ موڑ لیا جو پلٹ گیا، فما ارسلنا کا تو دین، وہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن. تو تو ماں، ماں کا یہاں پہ دیکھیں کیا، نہیں اور جو، تین ترجمے ہوتے ہیں نا، تو ماں کا یہاں پر ترجمہ آ رہا ہے نہیں. ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے ماں کا نہیں آنے کا ترجمہ کہ اس کے آگے پاسٹ ٹینس ہو. پاسٹ ٹینس ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اور پھر آگے پاسٹ ٹینس. جو ارسلنا ہم نے پڑھا تھا نا ابھی پچھلی آیت میں، ارسلنا پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر نہیں کا ترجمہ ہوگا ناٹ کا ترجمہ ہوگا. تو جب ماں پاسٹ ٹینس کے ساتھ فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے تو ماں کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے. پھر ماں نہیں ارسلنا، سیم فارمیشن ہے، را سین لام اس کے روٹ لیٹر ہے. کیونکہ یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، تو ہم الف کا ترجمہ نہیں کریں گے، ایکسٹرا لیٹر ہے وہ. اینڈ میں آ رہا ہے نہ، نہ یعنی ہم نے. وی رسلا ہیو سینٹ، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا. ارسلا مطلب بھیجنا، اور نہ مطلب ہم نے. اور تو نہیں بھیجا ہم نے کا اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. نہیں بھیجا ہم نے کا کس کو؟ آپ کو. ٹو یو، سینٹ یو، نہیں ہم نے آپ کو بھیجا. علیہم، اعلی حرف جر ہے، دو ورڈز ہیں، اعلی حرف جر، پریپوزیشن ہے، اعلی مطلب پر، آن اپون. ٹھیک ہے، اوور، آن اپون اوور، یہ سارے ترجمے ہوں گے. اعلی پر، کس پر؟ ہم. اب یہ ہم اور ہم ایک ہی بات ہوتی ہے، یا تو ہم آ جائے یا ہم آ جائے. دونوں کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے، جڑا ہوا ہے اسی لیے ہم اس کو متصل اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. ہم یعنی ان پر، ان سب پر. آن دیم، اعلی مطلب پر، ہم یعنی ان پر، ان پر. اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں تو اعلی حرف جر ہے، اس لیے ہم کو پہلے پڑھ لیں گے ان پر. اور انگلش میں ترجمہ کریں گے اوور دیم، آن دیم. پھر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر حفیظن، حفظن اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے، ناؤن ہے. حفیظن مطلب نگران، ذمہ دار. نگہبان، نگہبان، گارجین. ٹھیک ہے، ہم نے ان کے اوپر آپ کو ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، وہ جو سوچ رہے ہیں سوچتے رہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو رسول، پچھلی آیت میں بتا دیا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے.
ٹھیک ہے، ہم نے آپ کو ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. جو اطاعت کرے تو وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اور جو نہیں کر رہا ہے تو بس آپ ذمہ دار نہیں ہیں، وہ پھر اپنا معاملہ اللہ سے اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. من جو یا وہ اطاعت کرے، اور جو اطاعت کرے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر قد یقیناً اطاع اس نے اطاعت کی اللہ کی. و اور من جو تولا جو پھر جائے، جو پلٹ جائے، جو پھر گیا، جو پلٹ گیا، پھر ماں نہیں ارسلا بھیجا نہ ہم نے کا آپ کو، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علا پر ہم ان پر حفیظن نگران نگہبان بنا کر. یعنی رسول کی اطاعت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تم اس کا اجر پاؤ گے، تمہیں بہترین اس کا صلہ ملے گا. لیکن اگر تم پلٹ جاتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذمہ دار نہیں، تم خود ذمہ دار ہو. اس سے اس کا معاملہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہے. ٹھیک ہے. تو رسولوں کا کام کیا ہے؟ میسج پہنچانا. سب کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نہیں ڈالی کہ بھائی سب کو اسلام قبول کروانا ہی کروانا ہے، ایسا نہیں کہا. کہا آپ اپنا میسج پہنچائیے، آپ کا جو حق ہے آپ پورا کیجئے، باقی اللہ رب العزت کا اور اس کا معاملہ ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، وہ پلٹ جائے یا اطاعت کرے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اس کی ڈیلنگ ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ سے دیکھ لیجئے پوری آیت کو. من جو یا وہ اطاعت کرے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر قد یقیناً اطاع اس نے اطاعت کی اللہ کی. اور من جو تولا جو پھر جائے، جو پلٹ گیا، جو پھر گیا، پھر ماں نہیں تو نہیں ارسلہ بھیجا نہ ہم نے کہا آپ کو علا پر ہم ان پر حفیظن نگران نگہبان بنا کر. جو اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں ابھی سینٹینس میں وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جو اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یقیناً، تو تحقیق اطاعت کی اس نے اللہ کی. اور جو پلٹ گیا، جو پھر گیا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر. ٹھیک ہے. دونوں آیتیں ریپیٹ کر لیتے ہیں دین ویل وائنڈ اپ. جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی میں سے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی میں سے تو تمہاری نفس سے ہے، تمہاری اپنی طرف سے ہے. اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ گواہ. نہیں بھیجا سوری جو پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو پہنچتی ہے آپ کو کوئی برائی تو تمہاری نفس کی طرف سے ہے، تمہاری اپنی طرف سے. یہاں پہ آپ نہیں، ہم تمہیں کا ترجمہ کرتے ہیں. اگر عام خطاب کرتے ہیں جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی بھلائی میں سے تو اللہ کی طرف سے، اور جو پہنچتی ہے تمہیں کوئی برائی تو تمہاری نفس کی طرف سے، تمہاری اپنی طرف سے. اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، اور کافی ہے اللہ شہیدن گواہ. جو وہ اطاعت کرے گا رسول کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی. اور جو پلٹ گیا، پھر گیا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر. جس نے اطاعت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی. اور جو پلٹ گیا یا پھر گیا تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر. الحمدللہ یہ ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.